جب انسان کو اپنے مالک حقیقی کا تعلق، اس کے احکامات، اس کے پیغامات، دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد اگر یاد رہیں گے تو اپنے دائرے کے اندر کام کرے گا۔ اس وقت مکاتب سے زیادہ اہمیت بالغان مکتب کی ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا 13 سے 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان کی ایسی تعلیمی بیداری مہم ہونی چاہیے، ہفتے میں ایک دن ہو یا مہینے میں ایک دن ہو۔ ارتداد کا تعلق ان سے نہیں ہے کہ جو 5 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے، انہیں معلوم کیا ہے اس بارے میں۔ تو بالغان مکتب کی ضرورت ہے، میل فیمیل الگ، جہاں بڑے لوگ بھی جمع ہوں، لڑکیاں بھی جمع ہوں، تاکہ وہ اس چیز کو سنیں سمجھیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے، اس پر رہ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اصل میں ہمیں اپنی چیز خود معلوم نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم دوسروں کی چیزوں سے اور دوسری دنیاوی زندگی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے روزمرہ کی زندگی سے اس کے تاثر کو ہم قبول کر لے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ بگاڑ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جہاں سے بگاڑ شروع ہو رہا ہے وہیں اس کے ارد گرد اس کا حل موجود رہتا ہے۔ مجھے یاد آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم، کہ جب کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں کوئی مکھی ڈوب جائے فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنزِعْهُ، اس کو کھانا نہیں کھانا ایک الگ چیز ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ پھر ڈبا دیا جائے۔ ناجائز جائز اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کراہت اور دل کی پسندیدی اور دل کا میلان ہے کہ نہیں ہے، وہاں تک بات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پھر ڈبو دیا جائے۔ گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْنِ دَاءً وَالْأُخْرَىٰ شِفَاءً، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا موجود ہے۔ حضرات محدثین نے اس کی تشریح کی ہے اور بہت زبردست تشریح کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس خاموش پیغام کے اندر کی بیماری جہاں ہے شفا بھی وہیں موجود ہے۔ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری موجود ہے تو دوسرے پر کے اندر شفا موجود ہے، یعنی بگاڑ جہاں سے ہو رہا ہے اس کی درستگی اور اصلاح بھی وہیں سے ہوگی، دوسری جگہ سے نہیں ہوگی۔ ٹنکی جہاں سے لیک ہو رہا ہے، بند کہیں اور جا کر کے ہم کریں گے تو کبھی اس کے اندر اصلاح نہیں ہوگا، وہ پانی بھرتا ہی چلا جائے گا، گرتا ہی چلا جائے گا۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مزید چاند لگایا یہ کہہ کر کے کہ تمہارے جلد کو، تمہاری کھال کو، تمہارے ناخون سے بہتر کوئی نہیں کھجلا سکتا۔ یعنی آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، جسم کے اندر کہیں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، تو جس طرح آپ کے ناخن کے کھجلانے سے آپ کو اطمینان ملے گا، دوسرا آدمی کھجلائے گا تو نہیں اطمینان ملے گا۔ بہت کم وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اور انسان کو جب کھجلاہٹ ہوتی ہے، کندھے پہ کھجلاہٹ ہو رہی، تو اس کا جو سب سے قریب تر ہوتا ہے، اس کی شریک حیات ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جو بھی اس کے سب سے قریب تر ہوتا ہے، اس کراہت والی چیز کو بھی وہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا سا پاس آؤ اور دیکھو ہماری یہاں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، ذرا سا کھجلا دو اس کو۔ لہذا دوسرا آدمی کھجلاتا ہے، اب کھجلانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہٹو، تمہارے کھجلانے سے ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا، لہذا بھی وہ کوشش کرتا اپنے ہاتھ کو
لمبا کر کے کسی طرح سے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس کی کھجلی ہو رہی تھی اور کھجلانے کی کوشش کرتا ہے. جو اپنے ہاتھ سے اپنے ناخن کے کھجلانے سے جو سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہوا دوسرے کے کھجلانے سے نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں بگاڑ ہو رہا ہے وہیں سے اصلاح ہوگی. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے مسائل کو آ کر کے کوئی حل کر دے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوگا. قرآن کا اصول نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نہیں ہیں اس سلسلے میں. ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کوئی اور کر دے، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم دوسرے کے کھان پان سے، دوسرے کے رہن سہن سے، دوسرے کی تعلیمی معیار سے، دوسرے کے روزمرہ کی زندگی سے اتنا متاثر ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے کھان پان کے سلسلے میں، ہماری تعلیم کے سلسلے میں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں ہے، جبکہ روزانہ سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں اس بات کو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کی دی ہوئی تہذیب، آپ کا دیا ہوا تعلیم جس قدر ہے دنیا کی کسی مذاہب کے اندر وہ چیز موجود نہیں. سنتے ہیں اس چیز کو لیکن ہمیں پتہ نہیں، عمل نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اندر کوئی رونق نظر نہیں آتی. بظاہر جو رنگ اور جو روپ اور جو معاشرے کا جو آج کل کا جو کلچر ہے، جو چیز نظر آنی چاہیے ظاہر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. لہذا جب وہ چیز دکھائی نہیں دیتی تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. لہذا ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیوالی کے اندر وہ دے دیں گے کہ اس طرح جو ہے ہلاتے رہو، اس میں سے انگارے نکلتے ہیں. ہمارے بچے کیوں اس سے متاثر ہیں؟ اس وجہ سے متاثر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دلائی، وہ چیز مہیا نہیں کرایا جس کی بنیاد پر ہمارے بچے دوسروں کے دین سے، دوسروں کے تہذیب سے متاثر نہ ہو. جیسے ابھی بہت زیادہ بات چل رہی منظم مکتب کے سلسلے میں کہ منظم مکتب ہم قائم کریں جگہ جگہ، لیکن منظم مکتب ہم قائم نہیں کر پاتے. اور حق بات بولنے میں مجھے ذرا بھی آر اور میں جھجک نہیں محسوس کرتا ہوں. منظم مکتب اس لیے نہیں قائم ہو رہا ہے کہ جب پیسے کی بات آتی ہے تو ہمارا پیچھے ہو جاتے ہیں. 5 سے 10 روپیہ، 100 سے 50 روپیہ دینے کی بات آئے گی تو ہمارے لوگ پیچھے ہو جائیں گے. چاہے کہ اسی گاؤں کے اندر اگر کوئی مدارس والا پہنچ گیا کہ ابھی ہمارے یہاں جلسہ ہے، ہمارے یہاں اتنے حفاظ کی دستار بندی، ہم اس کو 500 روپیہ دے کر کے چلے جائیں گے اور ایک جلسے کے اندر 6 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اور بچہ حفظ کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے علاقے کا آگے پڑھائی کرتا ہی نہیں ہے. کیا حاصل ہوا اس جلسے سے؟ آپ نے جلسے میں ایک حافظ کا خرچہ 3000 روپیہ دیا، 4000 روپیہ دیا. میں جلسے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا. بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جہاں آپ کو پیسہ لگانا ہے وہاں آپ پیسہ لگائیے. آپ اپنے بچوں پر خرچ کیجئے، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود زندہ کر سکتے ہیں، خود کھڑا کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی کھڑا نہیں کر سکتا آپ کے بچوں کو. جیسے ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے، ایک استاذ جو ہے اپنے شاگرد کو بلایا، اسٹوڈنٹ کو، اور اس کے سامنے دنیا کا میپ رکھا اور اس کو پھاڑا، اس کی چیتھڑے اڑا کر رکھ دیے، اس کے 100 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو بناؤ، اس کو پھر سے دوبارہ سے اسی طرح سے بناؤ. اب شاگرد آیا، کوشش کر رہا، بار بار اس کو الٹ رہا، جس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے وہ بنے گا کیسے؟ لہذا بہت پریشان. جب دیکھا وہ غور کیا تو اس کی نظر پڑی ایک آنکھ پر. اس ٹکڑے کے اندر، اس دنیا کے نقشے کے اندر ایک آنکھ موجود تھی، چھوٹی سی آنکھ اس کو نظر آئی. لہذا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ آنکھ کا ٹکڑا دکھائی دے رہا. اس نے اور اس کے اندر جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیا. آنکھ کا دوسرا ٹکڑا اس کو دکھائی، اس کو وہ جوڑ دیا وہاں. پھر اسی طرح سے دوسرے آنکھ کا ٹکڑا جوڑا، اس کو جوڑ دیا. اس کے سمجھ میں بات آئی کہ یہاں پر جو ہے لگتا ہے کہ کسی انسان کی تصویر موجود ہے.
لہٰذا اس نے ناک کو ملانا شروع کیا، ناک کو جوڑا، لبوں کو جوڑا، انسان کے چہرے کو جوڑا، ہاتھ کو جوڑا، پوری انسان کی اس نے ایک تصویر بنائی۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان بنتا ہے تو پوری کائنات بنتی ہے، جب ایک انسان بنتا ہے تو پوری کائنات بنتی ہے، پوری کائنات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر ہمارے بننے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے سدھرنے سے کیا ہو جائے گا، صرف ہمارے نماز پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا، صرف ہمارے صدقہ کے نکال دینے سے کیا ہو